السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم لوگ اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے نمبر 39 کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارے جو بہت سارے عزیزوں نے اور ہماری خواتین نے جو سوالات کیے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے التمش قاضی نے۔ سوال ان کا یہ ہے، مفتی صاحب میرے کپڑے پر کہیں پر ایک نجاست لگی تھی جو کہ دکھنے والی تھی، جب میں نے اپنے اس کپڑے پر پانی ڈال دیا اور پانی ڈالنے کے بعد نچوڑ لیا تو کپڑا پاک ہوا یا پھر ناپاک ہی رہے گا؟ دیکھیے التمش صاحب، جس وقت کپڑے کے اوپر یا پھر بدن کے کسی بھی حصے پر کوئی نجاست اور گندگی لگتی ہے اور ہم اس کو شرعی اعتبار سے جو رہبری اور گائیڈنگ کی گئی ہے اس اعتبار سے صفائی کرتے ہیں اور نجاست ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں کپڑے اور بدن بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ اس میں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے، اس صورت میں عید الاضحیٰ کے دن بھی اگر بارش برسے تو پھر عید الاضحیٰ کی نماز گھر پر یا پھر مسجد میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دو نمازیں ایسی ہیں جہاں پر اجتماع ہونا ضروری ہے، پسندیدہ اور بہتر ہے۔ اسی لیے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں جمع ہو کر کے، جہاں پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے اور جمع ہوتے ہوں، وہاں پر نماز ادا کرنا پسندیدہ اور بہتر عمل ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں چونکہ کورونا وائرس کے اسباب کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر قید اور پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہاں پر لوگ زیادہ تعداد میں جمع نہیں ہو سکتے، یا اسی طرح اگر کسی جگہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو حکومت کے کارندوں کی طرف سے سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں اگر مساجد میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نمازیں ادا کر لی جائے تب بھی شرعی اعتبار سے کوئی حرج اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور موجودہ حالات میں اگر ہم اپنے گھر پر عید الاضحیٰ کی جماعت قائم کرتے ہیں تمام شرائط کے موجود ہونے کے بعد، تب گھر میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ انور خان صاحب کا سوال ہے، میت کو دفنانے کے بعد 40 قدم جانے کے بعد اذان دینا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے اور نہ ہی گنجائش ہے، اور نہ ہی یہ بات پسندیدہ ہے اور نہ ہی قابل تعریف ہے کہ آپ قبرستان میں قبر پر کھڑے ہو کر، چاہے مردے کو دفن کرنے کے بعد ہو، دفن کرنے سے پہلے ہو، دفن کرنے کے بعد 40 قدم جانے کے بعد ہو، یہ تمام چیزیں شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ اس بدعت سے اجتناب کرنا اور بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جو اذان دینے کا حکم ہے، جہاں پر شریعت وارد ہوئی ہے وہیں پر اذان دینا ہے، جہاں پر شریعت کی طرف سے اذان دینے کا حکم نہیں ہے زبردستی وہاں پر اگر اذان وغیرہ دی جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے شریعت نے منع کیا ہے تو یہ ثواب کے بجائے گناہ والا کام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قبر پر اذان دینا یہ شرعی اعتبار سے بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ عریب شیخ، ان کی طرف سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ غسل میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اسی طرح جس وقت کلی کرتے ہیں تو حلق تک غرغرہ کرتے ہوئے کلی کرنا ہے، بس میں یوں ہی نارملی طور پر اپنے ناک میں پانی چڑھا دیتا اور کلی کر لیتا، غرغرہ نہیں کرتا تھا اور ناک کی جو نرم والی ہڈی ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچاتا تھا، تو اب میرے وہ تمام غسل صحیح ہوئے ہیں یا پھر صحیح نہیں ہوئے ہیں؟ دیکھیے عریب صاحب، غسل میں ناک کی نرم ہڈی تک یعنی انتہائی درجے تک پانی کا پہنچانا، اسی طرح غسل میں غرغرہ کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ سنت اعمال ہے۔ اسی لیے تو روزے کی حالت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو روزہ ہو تو وہ غرارہ نہ کرے، غرارہ نہ کرے۔ اگر واجب ہوتا تو روزے کی حالت میں بھی غرغرہ کرنا ضروری اور واجب ہوتا، لیکن چونکہ روزے کی حالت میں صرف کلی کرنا ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے
کہ کلی کرنے کی وجہ سے اور نارملی ناک میں پانی ڈالنے کی وجہ سے بھی آپ کا غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ اس لیے گزشتہ دنوں میں جتنے آپ نے غسل کیے ہیں وہ تمام غسل آپ کے درست ہو چکے ہیں۔ ان غسلوں کے بعد جو بھی نیک اعمال آپ نے کیے ہیں، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کا ہو، چاہے نمازوں کی ادائیگی کا ہو، وہ تمام چیزیں درست ہو چکی ہیں۔ البتہ غسل میں غرغرہ کرنا، حلق کے آخر والے حصے تک پانی کو ڈالنا، اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، یہ سنت ہے۔ اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ثواب سے محرومی ہوتی ہے۔ آئندہ جب بھی آپ غسل کرو گے تو پھر اس سنت پر ضرور عمل فرمائیں۔ حافظ محمد سلیم ڈگرس صاحب سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قربانی میں شرکت کے بارے میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، قربانی کے 7 حصوں میں 7 لوگوں کی قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک کی بھی نیت قربانی کی نہیں ہے بلکہ گوشت کھانے کی ہے تو کیا کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی؟ کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی بالکل، جب بھی آدمی قربانی کر رہا ہے، چاہے اجتماعی قربانی کرے یا پھر انفرادی طور پر کسی چھوٹے جانور کی قربانی کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں ضروری ہونا چاہیے کہ آدمی کی نیت یہ ثواب حاصل کرنے کی ہو، قربانی ادا کرنے کی ہو۔ ورنہ اس طرح کی اگر نیت ہوگی کہ نہیں بہت دنوں سے گوشت نہیں کھائے ہیں، چلو آج بکرا لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور گوشت کھا لیتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے گوشت کھانے کی نیت، اس میں قربانی کی نیت نہیں ہے۔ جب قربانی کی نیت نہیں ہے تو پھر انفرادی طور پر آپ چھوٹا جانور ذبح کرتے ہیں تب بھی قربانی درست نہیں، اور اگر اجتماعی طور پر کسی بڑے جانور میں 7 لوگ مل کر کے قربانی کر رہے ہیں اور 7 لوگوں کی نیت قربانی کی نہیں ہے، صرف گوشت کھانے کی ہے، تو جانور حلال ہو جائے گا، ذبح بھی ہو جائے گا، اس کا گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں، لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی، اور قربانی کا جو فریضہ ہے وہ فریضہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح 7 لوگوں نے مل کر قربانی کی، 6 لوگوں کی نیت تھی قربانی کرنے کی، اور جو 7واں فرد تھا اس کی نیت تھی کہ صرف گوشت کھاؤں گا، قربانی کی نیت اس نے کی ہی نہیں، تو اس صورت میں بقیہ 6 لوگوں کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور نوٹ بھی کر لینا چاہیے۔ ندیم پٹھان سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر 1 درہم کے بقدر ہمارے ہاتھ پر کوئی نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے اور ہم نے وہ اپنا ہاتھ کسی خالی جگہ پر یوں ہی رکھ دیا ہے، تو ہاتھ پر لگی ہوئی نجاست دوسری جگہ پر ٹچ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی یا پھر کیا حکم ہے؟ نجاست کے سلسلے میں پہلا حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑے پر یا بدن پر یا کسی بھی جگہ کوئی بھی نجاست لگ جائے تو آپ پہلی فرصت میں اس کی صفائی کا اہتمام کریں۔ اگر صفائی کا اہتمام نہیں کرو گے تو ظاہر بات ہے وہ نجاست ہے، ادھر ادھر لگنے کی وجہ سے پھیل بھی جائے گی۔ تو بہرحال اگر آپ کے ہاتھ پر نجاست ہے، آپ نے اس کو دھویا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ نجاست والا ہاتھ کسی اور جگہ پر لگ جائے، آپ کے ہاتھ پر جو نجاست تھی 1 درہم سے کم تھی، بقیہ دوسری کسی جگہ وہ نجاست پھیل گئی، 1 درہم سے زیادہ پھیل گئی ہے، تو اس صورت میں دوسری چیز ناپاک ہو جائے گی۔ اور اگر ہاتھ پر جو پہلے سے نجاست تھی 1 درہم سے کم تھی تو اس صورت میں وہ معاف تھی، لیکن پھیلنے کی وجہ سے ہاتھ یا کپڑا کسی اور جگہ ٹچ ہونے کی وجہ سے وہ نجاست یہاں پر یا کپڑے پر پھیل گئی ہے، تو وہ جگہیں بھی ناپاک ہو جائیں گی۔ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر گیلری کے ٹائلز پر ناپاکی لگ جائے اور ہوا یا دھوپ کی وجہ سے سوکھ جائے تو وہ پاک ہوگی یا پاک نہیں ہوگی؟ بالکل پاک ہو جائے گی۔ جو چیزیں زمین کے جنس سے ہوتی ہے، جو فرش وغیرہ ہے، یہ بھی زمین کے جنس سے ہے۔ اگر فرش پر کوئی نجاست اور ناپاکی گر جاتی ہے تو آپ کو دھونا چاہیے، لیکن اگر آپ نے دھویا نہیں، اس کو صاف نہیں کیا، یہاں تک کہ دھوپ اور ہوا کی وجہ سے وہ نجاست اس طرح سوکھ گئی ہے کہ اب نجاست کا کوئی بھی اثر وہاں پر باقی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ ٹائلز پاک ہو جائے گی۔ حافظ محمد سلیم صاحب کا ایک سوال ہے، مفتی صاحب اگر کسی کا کاروبار حرام کمائی کا ہو اور وہ اگر قربانی کرے تو اس قربانی کا کیا حکم ہے، اور ان کے گھر سے آیا ہوا گوشت کھانا ہے یا پھر نہیں کھانا ہے؟ پہلی چیز تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے اور طیب اور پاکیزہ مال کو ہی پسند فرماتے ہیں۔
اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس حرام کا مال ہو، یہاں تک کہ وہ صاحب نصاب ہی حرام مال کی بدولت ہوا ہے، تو اس آدمی کے اوپر قربانی ہی واجب نہیں ہے، چاہے کتنا ہی لکھ پتی اور کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ ثواب کے جو بھی کام انجام دیے جاتے ہیں وہ حلال پیسوں میں سے انجام دیے جاتے ہیں۔ حرام پیسوں سے آدمی کتنی بھی قربانیاں کر لے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی جانور خریدتا ہے اور جس مال سے خریدتا ہے وہ حرام مال ہوتا ہے، تو اس صورت میں جانور خرید کر قربانی کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا ضروری ہے اور حلال اور پاکیزہ مال سے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس حرام مال اور حلال مال دونوں ہیں اور دونوں میں سے حلال مال زیادہ ہے، حرام مال کم ہے، تو پھر اس صورت میں اگر کوئی جانور وغیرہ خریدتا ہے اور قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہو جاتی ہے، اور اس کا جو گوشت آپ کے گھر پر آیا ہے آپ کھا سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے جانور ذبح کیا ہے جبکہ اس کے پاس مکمل مال حرام کا تھا یا پھر اکثر مال کا حصہ حرام کا تھا، تو اس صورت میں اس کے ذمے سے قربانی کا جو حکم تھا وہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول نہیں ہوگی، اور اس طرح کا گوشت اگر آپ کے گھر پر آتا ہے تو پھر کھانے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح حافظ ابو حنظلہ صاحب کے بہت سارے سوالات ہیں، جن میں کا پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، قصاب لوگ جانور ذبح ہونے کے بعد گلے کے اور اندر تک چھری مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، یہ عمل کرنا مکروہ ہے یا ناجائز ہے یا درست ہے؟ چھری مار سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ قصاب لوگوں کو دوسری طرف بھی جانا پڑتا ہے، اس لیے وہ بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے جو آداب اور سنتیں ہیں ان تمام آداب کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی قصائی جو آپ کے گھر پر آیا ہے تو آپ اس سے تنبیہ کریں، اس کو بتلائے، شریعت اور سنت کی جو باتیں ہیں وہ تمام چیزیں اس کے سامنے کھول کر رکھے۔ وہ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ جب وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، بھلے ہی وہ جانور آپ کا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، آپ کے لیے قربانی کا فریضہ انجام دے رہا ہے، تو لا محالہ اس میں اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی گڑبڑی کرتا ہے، شریعت اور سنت کے خلاف جانور کو ذبح کرتا ہے تو قربانی درست ہو جائے گی، لیکن غلط کام کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس کو سمجھا دے۔ جانور کو ذبح کرنے کے وقت کل 4 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں میں سے جب 3 رگیں کٹ جاتی ہے تو پھر جانور کا جو خون ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اور مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ 4 رگیں اگر کٹ جائیں تب بھی اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو جانور کی حرام مغز والی جو ہڈی ہوتی ہے وہاں تک کاٹتے چلے جانا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ 4 رگیں کٹ جائے آپ اسٹاپ کر لے، جب جانور کا خون اچھی طرح مکمل نکل جائے اور جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی گردن کاٹنی چاہیے۔ دوسرا سوال حافظ صاحب کا یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، ایسے لوگوں تک اپنا گوشت زیادہ سے زیادہ پہنچائے، اور اگر کسی غیر مسلم کے بارے میں آپ کو پختہ یقین ہو کہ وہ گوشت کی بے حرمتی نہیں کرے گا، گوشت کو یوں ہی باہر روڈ وغیرہ پر یا پھر ڈربے وغیرہ کے اندر نہیں پھینک دے گا بلکہ اس کو کھائے گا، تو پھر ایسے غیر مسلم کو گوشت دے سکتے ہیں، شریعت اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تیسرا سوال حافظ صاحب کا یہ ہے کہ ہر مہینے کا نیا چاند نظر آنے کے بعد چاند دیکھنے کی دعا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ 8-10 دن کے بعد خیال آیا تو کیا پڑھے یا پھر نہ پڑھے؟ ہلال جو ہوتا ہے یعنی نیا چاند یہ باقی رہتا ہے 3 دنوں تک۔ چاند نظر آنے کے بعد آج مان لیجئے آج مغرب کی نماز کے بعد نیا چاند نظر آیا ہے اسلامی مہینے کا، تو آپ چاند کے نظر آتے ہی جو دعا ہوتی ہے، سنت جو دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ دعا پڑھ لے۔ اور اگر آپ بھول گئے ہیں یا یہ کہ آپ نے چاند دیکھا ہی نہیں ہے، دوسرے روز آپ کو یا پھر تیسرے روز آپ کو چاند نظر آیا ہے، تو 3 دنوں تک آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، سنت کا ثواب آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔
اسی طرح حافظ صاحب کا ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب قربانی کے 7 حصوں میں اگر ایک حصہ ناجائز کمائی والے کا ہے تو سب کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، جو ناجائز مال سے قربانی کرنا چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آدمی خود قربانی نہ کرے، کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب نیک عمل کرنا ہے، حلال کام کرنا ہے، تو اس کے لیے حرام رقم کا انویسٹ کرنا کسی بھی اعتبار سے سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کوئی حرام راستہ مال کو کمانے کا اختیار کرے۔ اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے مال کو کماتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً وہ توبہ استغفار کرے، جن لوگوں سے اس نے حرام مال لیا ہے ان لوگوں تک مال کو ریٹرن کر دے، اور اس کے بعد اپنا جائز اور حلال کاروبار شروع کر دے تاکہ مستقبل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس اکثر یا پھر مکمل مال حرام کا ہے تو ایسے آدمی کو آپ اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہ کرے۔ اگر آپ نے شریک کیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے اور ساتھ میں آپ کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ اجتماعی طور پر قربانیاں کرتے ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے مدارس ہیں اور بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو اجتماعی قربانیوں کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ ان جماعتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بڑی لائن میں ہورڈنگ بنا کر لٹکا دیں کہ ہمارے یہاں پر براہ کرم ایسے لوگ نہ آئیں جو حرام مال سے قربانی کرنا چاہتے ہوں۔ تو بہرحال حرام مال سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسے آدمی کو یا پھر اس کے مال کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے تو اس کی قربانی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی ہے۔ کنور فیض علی خان صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ نے بتایا تھا کہ نماز میں ایک بار سے زیادہ ہاتھ نکالنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جی نہیں، ایک مرتبہ ہاتھ نکالنے کی وجہ سے یا پھر ایک مرتبہ ہاتھ ہلانے کی وجہ سے یا کھجلی کرنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ، ایک ہی رکن میں 3 مرتبہ یا اس سے زائد اگر آدمی اپنے ہاتھ کو ہلائے، کھجلی کرے یا ادھر ادھر کرے تب جا کر کے نماز فاسد ہوتی ہے۔ تو کیا اگر کوئی آدمی رکوع سے کھڑا ہوا ہے جبکہ قومی کی حالت ہوتی ہے تو اس حالت میں اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو ہلائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ جی بالکل۔ قوما والی جو حالت ہوتی ہے یہ بھی ایک رکن ہے، اس ایک مکمل رکن میں اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سے زائد اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے، کھجلی وغیرہ کرتا ہے تو پھر اس شخص کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ شعبان اخترین کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد ایسی کون سی دعا ہے جس کے مانگنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے تو نماز کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ گزشتہ جو نماز آپ نے ادا کی ہے وہ تو بالکل درست ہو گئی ہے۔ اب نماز کے بعد آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، چاہے عربی میں ہو، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، انگلش میں ہو، کسی بھی زبان میں کسی بھی کام کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو گزشتہ والی نماز تھی یہ نماز درست ہو گئی ہے، ادا کی گئی نماز کے پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ عمر فاروق کا سوال یہ ہے کہ راستے میں گندا پانی ہے مگر بغل میں راستہ بھی ہے لیکن جانے میں رکاوٹیں ہیں، تو کیا پانی میں چلنے سے ناپاک ہوگا یا نہیں؟ اگر ناپاک پانی میں سے چلو گے اور وہ چھینٹے اڑ کر آپ کے پیروں میں، چپل میں، کپڑے میں، جسم میں لگ جائیں گے تو ظاہر بات ہے ناپاک ہی ہوں گے۔ ویسے عام طور پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بارش کا پانی کسی گڈھے وغیرہ میں جمع ہوتا ہے وہ عام طور پر ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کیچڑ ہوتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، البتہ اگر کوئی ظاہری اس میں نجاست ہے، ناپاکی ہے یا کسی ناپاکی کا ہونے کا آپ کو یقین ہے تو اس صورت میں وہ کیچڑ اور پانی ناپاک ہوتا ہے۔ التمش قاضی صاحب کا سوال یہ ہے کہ چپل کے نیچے والے حصے میں جو کہ زمین پر لگی ہوتی ہے، زمین سے ٹچ ہوتی ہے، تو زمین پر اگر کوئی نجاست اور ناپاکی پڑی ہو اور اس ناپاکی کے اوپر چپل چلا جائے تو سوکھنے کے بعد چپل پاک ہوگی یا پاک نہیں ہوگی؟ اگر کسی نجاست اور ناپاکی کے اوپر آپ کی چپل گر چکی ہے، پڑ چکی ہے اور نیچے والا حصہ ظاہر بات ہے چلتے چلتے گھس جاتا ہے، آپ نے کسی زمین کے اوپر یا پھر کسی ریتیلی زمین کے اوپر یا پتھر پر یا اینٹ وغیرہ پر اچھی طرح رگڑ دیا، اس طرح کی جو نجاست تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے تو اب آپ کی چپل پاک ہو جائے گی۔ اور اگر رگڑنے کے باوجود آپ کی چپل میں سے نجاست ختم نہیں ہوئی تو ابھی تک پاک نہیں ہے، اس کو آپ کو دھونا ضروری ہے۔
اسی طرح ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ باتھ روم میں ناپاک کپڑے دھونے کے بعد زمین پر پانی جو جمع ہوتا ہے وہ ناپاک ہوگا یا پاک ہوگا؟ ناپاکی کو دھوتے ہوئے جو پانی جمع ہو رہا ہے وہ بھی ناپاکی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اس پانی کو بہا دیا، دوسری مرتبہ اس پر دوسرا پانی ڈال کر آپ نے بہا دیا، تیسری مرتبہ پانی ڈال کر بہا دیا، اور جب نجس پانی ختم ہو گیا ہے تو بعد میں جمع ہوا پانی ناپاک نہیں ہے۔ الیاس قلم نوری صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کھانا کھاتے وقت کوئی مہمان آ جائے اور اس نے سلام کیا ہے تو پھر سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی ایک کام کر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، اور آپ اسے سلام کر کے تکلیف میں اور ڈسٹربنس میں ڈال دیتے ہو۔ تو جب بھی آپ کہیں پر چلے جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے یا پھر کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ اس کام میں رہتے ہوئے آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے سلام کر دیا ہے، مان لیجئے مہمان ہی آئے ہیں اور مہمان کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں یا پھر کیا کر رہے ہیں، اس صورت میں مہمان آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور آپ کے منہ میں لقمہ ہے، ظاہر بات ہے منہ میں لقمہ ہونے کی وجہ سے آپ سلام کا جواب بہتر طریقے سے نہیں دے سکتے، تو آپ کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، البتہ جو گھر کے بقیہ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے سلام کا جواب دینے کی۔ اسی طرح پٹھان الیاس صاحب کا ہی ایک سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ شخص ہاتھ کے ناخن بالوں کی کٹنگ وغیرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اور عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے، جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، تو چاند کے نظر آنے کے بعد جب تک کہ اپنے جانور کو قربان نہیں کرتا ہے اس وقت تک ایسے آدمی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال نہ کاٹے، بغل کے بال نہ کاٹے، ناخنوں کو نہ کاٹے۔ ایک مستحب عمل ہے جس کے اوپر عمل کرنا انشاءاللہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے 40 دن ہو چکے ہیں، اس نے ناخن نہیں کاٹا، اسی طرح زیر ناف اور بغل کے بال نہیں کاٹا، 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اب اس کے لیے اس مستحب پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی چونکہ وقفہ گزر چکا ہے، جتنی مدت تھی وہ مدت ختم ہو چکی ہے، پہلے اپنے زیر ناف اور بغل کے بالوں کو کاٹ لے، اسی طرح ناخن وغیرہ کو کاٹ لے۔ شعبان اختر کا سوال ہے، السلام علیکم، زبان کی لکنت ہے تو اسے دور کیسے کرے؟ اس کے بارے میں اگر کوئی وظیفہ ہو تو بتلائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ قرآن کریم کی اس آیت کا کثرت سے ورد کرے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس لونگ ہے تو ان لونگوں میں سے 41 لونگ حاصل کرے، ان کے اوپر یہ 41 مرتبہ قرآن کریم کی آیت کسی اللہ والے سے پڑھوا کر دم کر لے، اور اس لونگ کو روزانہ رات میں سوتے ہوئے کھا لیا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی۔ حافظ ابو حنظلہ صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر قربانی میں پہلے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں اللہم تقبلہ منی، یہ جو دعا ہوتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں پر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کس کا نام دینا ہے، پھر وہ جمع کرتے ہیں فلاں کا نام دینا ہے، میرے نام سے پہلے قربانی ہو چکی تھی، اب فلاں کے نام سے قربانی کرنی ہے۔ تو مجھ کو پوچھنا یہ ہے کہ نام کب لینا چاہیے، قربانی کے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیے یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے۔ ایک گھر کے اندر مان لیجئے کل 5 افراد ہے، اور 5 افراد کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ قربانی ادا کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 5 لوگ ہو اور 5 لوگوں میں سے ہر سال اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کا نام دیتے ہیں، اگلے سال دوسرے کا دیتے ہیں، پھر اگلے سال تیسرے کا دیتے ہیں، تو یہ شرعی اعتبار سے بالکل درست کام نہیں ہے۔
جب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، چاہے بکرا ہو یا پھر کوئی بڑا جانور ہو جس میں 7 حصے دار ہو، تو وہ 7 حصے دار اس جانور میں کون کون لوگ ہیں یہ بھی پہلے سے فکس ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بکرا جو ذبح کیا جا رہا ہے یہ کون آدمی ذبح کر رہا ہے، کس کی جانب سے یہ قربانی ہے، یہ پہلے ہی سے طے ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ پہلے بکرا کاٹ دو گے یا پھر کوئی بڑا جانور کاٹ دو گے، ذبح کر دو گے اور اس کے بعد حصے تلاش کرتے پھرو گے، نام تلاش کرتے پھرو گے، تو پھر یہ صحیح کام نہیں ہے، قربانی درست نہیں ہوگی۔ حافظ محمد سلیم صاحب کا ایک سوال ہے، مفتی صاحب فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہونے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، تو فجر عصر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، طویل دعائیں ہوتی ہے، لیکن ظہر مغرب اور عشاء میں مختصر دعا کر کے سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو کیا ان 3 نمازوں میں سنت اور نفل نمازوں کے بعد بھی دعا کرے تو کیا یہ فضیلت حاصل ہوگی یا سنتوں سے پہلے ہی مانگنا مراد ہے؟ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ چونکہ فجر اور عصر کی جو نمازیں ہوتی ہے ان دونوں نمازوں کے بعد کوئی سنت نہیں ہوتی، کوئی نفل نہیں ہوتی، اس لیے آپ جو دعا کرو گے یہ متصل ہوگی، یہاں پر جو دعا کرو گے تو حدیث شریف کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ البتہ جو 3 نمازیں ہیں، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے اور ظہر کی ہے، ان تینوں نمازوں کے بعد چونکہ سنتیں ہوا کرتی ہے، اس لیے سنتوں کے بعد، نوافل کے بعد بھی اگر کوئی شخص دعا کرے تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، اس کے بعد بھی لمبی چوڑی دعائیں کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ محمد گلریز ان کا سوال یہ، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آنکھ کے اندر کونے میں کیچڑ بنتا ہے، جب سو کر اٹھتا ہوں تو وہ باہر آ جاتا ہے، کیا یہ نجس اور ناپاک ہے؟ اگر وہ کیچڑ کسی بیماری اور کسی آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ ناپاک ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد ویسے ہی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ضروری ہوگا۔ پیشاب کرنے کے بعد ٹیشو پیپر سے خشک کر دیا ہے، اس کے بعد پسینے سے تر ہو جائے تو کیا کپڑے میں لگنے سے ناپاک ہو جائے؟ ٹیشو کا استعمال اسی وقت جائز ہوتا ہے جبکہ پیشاب کے قطرے اس کے جسم پر ادھر ادھر نہ پھیلے ہوں۔ اگر پیشاب کے قطرے ادھر ادھر پھیل چکے ہوں، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہاں سے زیادہ پھیل چکا ہو، تو اس صورت میں صرف ٹیشو اور ڈھیلے کا استعمال کافی نہیں ہے بلکہ پانی کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ٹیشو کا استعمال کیا تو طہارت ہی حاصل نہیں ہوئی ہے، اور اگر آپ نے ٹیشو کا استعمال کیا پھر بعد میں پسینے کی وجہ سے وہ جو ناپاک جگہ تھی وہ گیلے ہو جائے اور وہ گیلاپن آپ کے کپڑے میں یا پھر جسم کے دوسرے حصوں پر لگ جائے تو پھر اس صورت میں وہ تمام چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔